السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے معدے اور آنتوں کے متعلق، یعنی اس مرض کو سنگ رحمی کہا جاتا ہے۔ سنگ رحمی کی میں پہلے آپ کو تعریف بتا دوں کہ سنگ رحمی کون سا مرض ہے۔ یہ مرض یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی غذا کھاتا ہے، غذا کھانے کے بعض اوقات 5-7 منٹ کے اندر یا بعض دفعہ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد پیٹ کے اندر مروڑ اٹھتا ہے، اور مروڑ آنے کے بعد فوراً اس آدمی کو جس کو یہ مرض ہو چکا ہے اس کو ٹوائلٹ جانا پڑ جاتا ہے۔ یعنی یہ اس مرض کے متعلق یہ جو مرض ہوتا ہے یہ اس طرح کی کیفیت انسان میں ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا اسباب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے متعلق ہم جانیں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں، اور انشاءاللہ آپ کو سستا ترین ادویات، سستی ترین انشاءاللہ ادویات آپ کو بتائی جائیں گی، جو کہ آپ کی جیب کے لیے نہ بھاری بوجھ بنیں گی، اور انشاءاللہ یہ نیچرل ادویات ہیں، ان کے کوئی نقصانات نہیں ہیں۔ تو یہ جب آپ اپنے کسی عزیز کو یا آپ خود بیمار ہیں یا تکلیف میں ہیں تو یہ تعریف اس لیے اس مرض کی بتائی، یعنی کوئی بھی آپ ایک مکمل ایک مرض کے متعلق ہم آپ کو آگاہی مہیا کرتے ہیں تاکہ آپ بآسانی اپنی مرض کو ٹریس کریں، اس کو ٹریس کرنے کے بعد آپ اس کا علاج بھی آسانی سے ڈھونڈ لیں۔ تو یہی ہماری کوشش ہے، ہماری ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو بھرپور فائدہ ہو۔ تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس مرض میں، اصل میں معدہ اور آنتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور آنتوں کی جو دیواریں ہیں، یعنی جو اس کی جو آنتوں کے اندر جو خوراک جاتی ہے، جو اس کی سائڈیں ہیں اس نالی کی، وہ نالیاں، ان کی سائڈیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ان آنتوں کی وہ سائڈیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک کیا لیں چربیلا مادہ جو اس کے اندر لگایا ہوا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس مرض کی کیفیت سے وہ آہستہ آہستہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے مریض کو عمومی طور پہ لیس دار پاخانے آتے ہیں یا لیس دار موشن وغیرہ یا دست آتے ہیں۔ تو جب یہ مرض بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے، یعنی 6 مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں، اور آدمی جو ہے وہ اپنی خوراک کے اوپر بھرپور توجہ نہ دے، بلکہ جس طرح وہ روزمرہ پہلے اپنی غذا کو استعمال کر رہا تھا، اگر ایسی غذا استعمال کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو یہ مرض جو ہے یہ انتہائی شدید ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آنتوں کے اندر زخم بن جاتے ہیں، اور یہ زخم جو ہے لازم بات ہے جب زخم بنتے ہیں تو خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس کی آخری سٹیجوں کے اندر جب یہ چیز چلی جاتی ہے تو یہ آنتوں کے اندر زخم ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو مرض یہ انتہائی مہلک مرض بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس کو شروع کے اندر اگر ہم اس کو روک لیں تو یہ انتہائی فائدے مند ہے ہمارے لیے، اور انشاءاللہ سستا ترین آپ کو اس کا علاج بھی بتایا جائے گا۔ اور اس میں آپ نے اس کی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تعریف تو آپ نے سمجھ لی ہوگی، یعنی معدہ اور آنتیں کمزور ہو جاتی ہیں، کھانا کھانے کے فوراً بعد ٹوائلٹ جانا پڑ جاتا ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، تو یہ اس کی تعریف ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہے، یہ مرض کس وجہ سے شروع ہوتا ہے؟ اس میں عمومی طور پہ بد ہضمی ہو گئی، یا یہ بازاری مسالہ دار کھانے جو ہوتے ہیں وہ ہو گئے، یا کہ لوگ بہت زیادہ ٹیسٹی یا مسالہ دار کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ یا بعض دفعہ یہ آنتوں کے جو اصلی مراکز ہیں، یعنی جو اعصابی جو نظام ہے ان کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو یہ مرض سنگ رحمی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک مین اسباب میں سے، یعنی جو بہت بڑا سبب ہے، بعض دفعہ کوئی بندہ ایسا پریشان ہے، تفکرات میں رہتا ہے، کوئی اس کو ایسی ٹینشن ہے یا کوئی ایسی فکر میں لگا ہوا ہے، یعنی یہ اگر وہ دماغی ٹینشن میں ہے یا فکر و تفکرات میں ہے یا کسی غم میں مبتلا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ معدہ اور آنتیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اور وہ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی علامات بھی آپ جان لیں کہ اس کو آپ کیسے جانیں گے کہ یہ ہمیں سنگ رحمی ہو گئی ہے، یا یہ جو کیفیت میں ہم جا رہے ہیں ہمیں یہ کون سا مرض ہے۔ تو اس میں یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس میں کبھی کبھار دست آنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی قبض ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، منہ کے اندر چھالے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور لازمی بات ہے جب منہ کے اندر چھالے نکلیں گے تو وہ کوئی بھی غذا کو چبانے سے یا نگلنے سے قاصر ہوگا، تو اس لیے یہ اس کی بنیادی علامات ہیں۔ اور جب یہ مرض بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے تو جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، چہرے کی رنگت، جسم کی رنگت زردی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی بنیادی علامات ہیں۔ اب ہم آپ کو جو اس کا علاج بتانے لگے ہیں وہ انتہائی مفید ہے اور انتہائی سستا ہے۔ اس میں آپ نے صرف اور صرف 3 چیزیں لینی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں آپ نوٹ فرما لیں، اگر آپ کے پاس کاپی پینسل موجود ہے یا یہ ہماری ویڈیو کو آپ سیو کر لیں تو یہ آپ اس میں آپ نے یہ پہلی چیز لینی ہے، وہ ہے کڑا چھال۔ کاف ہے، اڑے ہے، الف ہے، چھ الف اور لام یعنی کڑا چھال، یہ آپ نے لینی ہے 5 تولے۔ گلے گلاب یعنی یہ گلاب کے جو پھول ہیں وہ آپ نے لینے ہیں 2.5 تولہ۔ بڑی الائچی جس کو الائچی کلا بھی کہا جاتا ہے، عام لوگ جانتے بھی ہیں، جو کہ یہ چاول وغیرہ یا اس ٹائپ کی جو چیزیں یا گھر کے اندر عمومی طور پہ جو سالن وغیرہ پکائے جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ موٹی الائچی موجود ہوتی ہے۔ اس موٹی الائچی کے آپ نے بیج لینے ہیں، یہ بیج آپ نے 1.5 تولہ کی مقدار میں لینے ہیں، یعنی آپ نے اس کا چھلکا اتارنا ہے، چھلکا اتارنے کے بعد آپ نے وہ بیج اکٹھے کرنے ہیں اور ان کا آپ نے وزن کر لینا ہے۔ یعنی یہ کڑا چھال آپ نے 5 تولے لینی ہے، گلے گلاب جو ہے یہ آپ نے 2.5 تولہ لینے ہیں، اس طرح جو دانہ الائچی کلاں ہے یہ آپ نے 1.5 تولہ کی مقدار میں لینا ہے۔ اب آپ نے ان تینوں کو جو ہے علیحدہ پیس لیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس گھر کے اندر گرائنڈر موجود ہے تو آپ نے وہ گرائنڈر کے اندر یہ تینوں چیزوں کو شامل کر دیں اور گرائنڈر کے ذریعے آپ ان کو پیس لیں۔ جب یہ باریک پاؤڈر بن جائے تو ان کو آپ چھان لیں، یعنی جو موٹی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ مکمل باریک پاؤڈر بن جائے۔ تو اس کی مقدار خوراک آپ نے کتنی لینی ہے، یہ تقریباً آپ نے 2 سے 3 ماشا، یہ مقدار آپ یاد رکھیں، تقریباً 2 سے 3 ماشا یعنی تقریباً 3 گرام 4 گرام کی مقدار میں آپ نے یہ اس کی خوراک لینی ہے۔ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے فوراً بعد، یہ تقریباً آپ نے کھانا کھانے کے فوراً بعد آدھے گھنٹے بعد یہ آپ نے 2 سے 3 ماشے یعنی 3 سے 4 گرام کی مقدار آپ نے 3 ٹائم لے لینی ہے۔ اور سب سے جو اس مرض میں آپ نے بنیادی طور پہ خیال رکھنا ہے وہ ہے آپ کی غذا۔ آپ نے کوئی بھی ٹھوس ایسی غذا نہیں کھانی بلکہ آپ 10-15 دن روٹی وغیرہ یا گوشت وغیرہ یا اس طرح کی مختلف جو چیزیں آپ نے ان کے بالکل نزدیک نہیں جانا، اور آپ نے صرف اور صرف جتنا آپ دہی کھا سکتے ہیں، چاہے 1 کلو کھا سکتے ہیں، 2 کلو کھا سکتے ہیں، یہ آپ دہی زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھائیں۔ تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اگر آپ یہ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو جلدی فائدہ بھی پہنچے گا اور آپ کا یہ مرض جو ہے یہ ایسے ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو یہ بھوک زیادہ لگتی ہے تو آپ یہ دہی کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہے تو آپ نے چاول بوائل کرنے ہیں، چاول بوائل کر کے آپ نے اوپر دہی ڈالنی ہے، دہی ڈال کے آپ نے وہ چاول آپ نے کھا لینے ہیں۔ اور یہ چاول یا دہی آپ نے کھانے کے فوراً بعد آدھے گھنٹے بعد یہ آپ نے دوائی جو ہے یہ آپ نے 2 سے 3 ماشت کی بن جو ہے یہ آپ نے صبح دوپہر شام کی مقدار میں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔